کیا جائے گا. ہاں باجی ٹیلی گرام پہ مت دیجیے، ہوم ورک اس پہ واٹس ایپ پہ دیجیے آپ. جی ایک منٹ آج. السلام علیکم وعلیکم شوقتا السلام. باجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. کلیئر؟ جی الحمدللہ آپ کی آواز کلیئر ہے. جی باجی آپ بولیے. ہاں تو درود شریف پڑھ لیتی ہوں پھر کلاس سٹارٹ کریں گے. ذرا میرا نیٹ ورک کچھ ایشو چل رہا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں اور ان کی سنتوں پہ چلنے والے بنیں. تو الحمدللہ ہمارا لاسٹ ہفتے سیرت النبی کا یہ جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا. انشاءاللہ آج ہم لوگ کیا لیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھی ان کے بارے میں شارٹ تھوڑا سی لیں گے کہ ان کی کتنی بیویاں تھی اور کیا نام تھے، کیا تھے ان کے بارے میں ہم جانیں گے. تو الحمدللہ جو سب سے پہلی ان کی بیوی تھی بی بی خدیجہ بنت خویلد. یہ جو تھی یہ سب سے پہلی بیوی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ جب ہم نے لیے تھے تب ہم نے پڑھے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے تھے، 25 سال کے تھے، تب ان کا نکاح ہوا تھا بی بی خدیجہ سے. اور بی بی خدیجہ کتنے سال کی تھی اس وقت؟ 40 سال کی تھی. اور یہ پیغام بھی جو ہے وہ ہے نا بی بی خدیجہ کی طرف سے ہی آیا تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے اور وہ اس وقت تب تک نبوت نہیں آئی تھی اور یہ 25 سال کے تھے تب وہ تجارت کرتے تھے، اور تو انہوں نے بی بی خدیجہ کا مال لے کے گئے تھے تجارت کرنے کے لیے. تو ان کے ساتھ میں جو ان کا جو غلام تھا بی بی خدیجہ کا غلام وہ ساتھ میں ان کے گیا تھا. اور وہ آنے کے بعد اس نے سب بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے ہیں، ان کی عادتیں اتنی اچھی، ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اور جب وہ تجارت کر کے لے کر آئے تھے تو منافع بھی بہت اچھا لے کر آئے تھے. تب یہ ساری باتیں سن کے بی بی خدیجہ نے اپنی سہیلی کے ذریعے کیا کیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دل کی بات جان کے پھر پیغام بھجوائے تھے. اور اس کے بعد ان کا نکاح ہوا تھا. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا یہ پیغام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں نکاح، کیونکہ جو بی بی خدیجہ تھی آلریڈی اس سے پہلے بھی وہ کیا تھی یہ بیوہ تھی، اور ان کے لیے ہے نا مکے کے بہت سارے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجے تھے. کیونکہ وہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی خاندان بڑے خاندان کی عورت ہے، خاندان سب نسب وہ سب دیکھا جاتا تھا، تو یہ مالدار بھی تھی یا یہ بہت بڑے گھرانے سے بھی تھی، تو ان کے لیے بہت سارے لوگ ہیں نا نکاح کا پیغام بھیجے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیے تھے وہ منع کر دیے تھے. لیکن یہاں پہ پھر بی بی خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے بعد خود اپنی طرف سے پیغام بھیجے تھے. تو انہوں نے بولے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تب ان کی سہیلی نے بولے کہ اگر پھر بھی آپ سے نکاح میں تیار ہے تو کیا آپ کر لو گے کیا؟ تو انہوں نے حامی بھرے. تو پھر اس کے بعد یہ بات ان کے چاچا تک پہنچی، پھر ان کے چاچا نے اس وقت مہر ادا کیے اور اس سے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا. اب پہلا نکاح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ہوا بی بی خدیجہ، تو بی بی خدیجہ جو ہے ان کے جتنی بھی اولاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے نا بی بی خدیجہ سے ہے. تو ان کی ہے نا بیٹیاں تھیں، ان سے 4 بیٹیاں تھیں، زینب، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو یہ چاروں ان سے بیٹیاں تھیں، اور ان سے ہے نا 2 بیٹے بھی تھے.
تو یہ دو بیٹے تھے نا وہ ہے نا حیاتی تک کے نہیں رہے. جو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو بیٹے تھے وہ زیادہ حیاتی نہیں رہے, وہ بچپن میں ہی ان لوگ کا انتقال ہو گیا تھا. تو ایک کا نام تھا عبداللہ اور ایک کا نام ان کے بیٹے کا ایک کا نام عبداللہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ دو بیٹے ان کے تھے. تو اب یہ ہے 4 بیٹیاں اور ان کے 2 بیٹے. اب جو بی بی جو زینب ہے جو سب سے بڑی بیٹی ہے, ان کا جو نکاح تھا وہ ابو العاص کر کے ان سے ہوا تھا, اور یہ ہجرت سے پہلے ہی ہو چکا تھا. یہ جو ان کا نکاح ہے ان کا وہ بی بی زینب کا وہ ہجرت سے پہلے ہی ہو چکا تھا. اور جب ہم نے یہ پڑھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو یہ ہے نا یہ ہجرت کے بعد میں بہت سال کے بعد پھر ایمان لا کے پھر اپنی بیوی سے ملے تھے. اس کے بعد جو 2 بیٹیاں تھی وہ عثمان بن عفان سے ان کا نکاح ہوا تھا. سب سے پہلے رقیہ رضی اللہ عنہ کا ہوا تھا, جو کہ جنگ بدر کے وقت کے بعد فوت ہو گئی تھی. تو اس کے بعد ام کلثوم سے حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. پھر اس کے بعد حضرت علی سے جو ان کی چھوٹی بیٹی تھی بی بی فاطمہ, ان کا نکاح ہوا تھا. اور بی بی فاطمہ سے جو بیٹے تھے ان کے نام تھے حسن اور حسین. ان کے جو 2 بیٹے ہیں ان کے نام تھے حسن حسین, اور ان کا زینب اور ام کلثوم 2 بیٹیاں. یہ ہے نا بی بی فاطمہ کی جو ہے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے الحسن اور حسین, یہ بی بی فاطمہ کے بچوں کے نام ہیں. تو یہ تھی سب سے پہلی بیوی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی. اور یہ جو تھی یہ جو بیوی جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سب سے پہلے نبوت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, جب وہی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوئے, کتنے ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے. اور تو وہ سب سے پہلے کس کے پاس گئے؟ اپنی بیوی کے پاس گئے. تو مطلب ان لوگ کا جو ریلیشن تھا, ان لوگ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ اچھی تھی کہ جو دیکھو انسان کو کچھ بھی تکلیف ہوتی تو جو اس کے سب سے زیادہ قریبی ہوتے اس کو بتاتے. تو اس وقت وہاں پہ حضرت ان کے جو چاچا تھے وہ بھی موجود تھے, لیکن جو بھی پریشانی جو بھی کچھ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس گئے؟ سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس گئے. اور اپنی بیوی کو جب پہلے وہی آئی تھی تو وہ بول بھی رہے تھے کہ مجھے ڈر, مطلب وہ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ میں نے کیا دیکھ لیا, کیا ہو گیا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو وہ ڈر رہے تھے کہ میرے ساتھ کچھ ہو تو نہیں گیا, میرے پہ کچھ اثرات تو نہیں آ گئے, اس طرح سے ان کو ایسا ڈر لگ رہا تھا. تو ان کی بیوی نے اتنا اچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ نہیں آپ ہے نا کیا کرتے ہو, آپ ہے نا غریبوں کی یہ کرتے ہو, مدد کرتے ہو, یتیموں کی مدد کرتے ہو, رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہو, رشتہ داری جوڑ کے رکھتے ہو, تو اللہ کبھی بھی آپ کو ظاہر نہیں کرے گا. جو چھوٹے جو کام کرتے تھے, جو بہت اچھے کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, ان کا جو اخلاق تھا جو اچھا تھا, وہ ساری اچھی باتیں انہوں نے کیا کی اپنے شوہر کی بتائے, ان کو گنوائے کہ دیکھو آپ اتنے اچھے ہو کہ آپ کیا کرتے ہو, رشتہ داری کو جوڑے رکھتے ہو, غریبوں کی مدد کرتے ہو, اور سب کا ساتھ دیتے ہو, تو آپ کو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. تو ان کی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی بی بی خدیجہ سے بہت 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 زیادہ محبت تھی. اور بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں کو اگر کسی سے بھی میرے کو یہ تھا تو وہ کون تھی؟ بی بی خدیجہ ہی تھی, جس سے اگر مطلب میرے تو نکاح جب ہوا تھا بی بی عائشہ کا جب نکاح ہوا تھا تب تک بی بی خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا, تو انہوں نے تو کبھی دیکھے بھی نہیں تھے. لیکن پھر بھی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو اتنی باتیں ان کے بارے میں سنتی تھی, اور جو ان کی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بی بی خدیجہ کے لیے, تو وہ سب دیکھ کے ہے نا مجھے صرف ان سے نا بی بی خدیجہ سے ہی بہت زیادہ انسیکیورٹی لگتی تھی. پھر اس کے بعد جب بی بی خدیجہ جو گزر گئے تب اس کے بعد ہے نا سودا بن زمع, ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. سودا بن زمع جو تھے وہ بھی ہے نا طلاق شدہ تھے, اور وہ بھی ان کی بھی عمر کیا تھی, زیادہ بڑی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کی بھی بہت ہے نا عمر زیادہ بڑی تھی. جب ان کی طرف پیغام پہنچایا گیا نا تو تب بھی سودا جو تھے انہوں نے بھی یہی بات بولی تھی کہ میری تو عمر بڑی ہے, تو میں کیا کروں گی, مطلب میرے سے کیوں کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح. تو اس وقت کیا حال تھا کہ بی بی خدیجہ کا گزر چکے تھے, اور ہے نا ان کے پاس ان کی جو گھر میں بیٹیاں تھیں ان کا خیال رکھنے کے لیے کہیں کوئی چاہیے تھا, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سودا سے نکاح کی. اب یہاں پہ نا تفسیر میں الگ الگ جگہ پہ نا الگ الگ بات آتی ہے.
تو یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کہیں پر یہ بات آتی ہے کہ ان کی 11 بیویاں تھی اور ان کے گزرنے کے ٹائم پہ جو تھی ان کے وقت اس وقت 9 بیویاں تھی جو بیویاں گزر چکی تھی، اور کہیں پر 13 آتی ہے. تو تفسیر میں ذرا الگ الگ تھوڑا ان باتوں میں ذرا یہ اختلاف ہے، لیکن زیادہ اگر ہم دیکھ کے چلیں گے تو سمجھو 11 بیویاں کر لیں گے ہم، جس میں سے جو 2 تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ 2 میں ایک بی خدیجہ تھے اور ایک جو تھے وہ زینب بن خزیمہ. یہ دونوں جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. جو باقی کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تک کے وہ حیات میں تھی. تو جب اس میں جب بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ہے نا بی بی عائشہ سے ان کی بات پکی ہوئی تھی، منگنی ہوئی تھی، لیکن بی بی عائشہ خود چھوٹے تھے تو وہ کیسے گھر میں بچوں کو سنبھال سکیں گے، اس لیے ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ بی بی سودا سے ہوا تھا. اللہ عالم. لیکن مطلب وہ جب یہ ڈیٹ دیکھتے، تاریخ دیکھتے تو ان کا سیکنڈ نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ بی بی سودا سے ہو رہا ہے، اور پھر ان کے بعد بی بی عائشہ کا نام آتا ہے. تو سب سیکنڈ ان کا یہ جو ہوا وہ بی بی سودا کے ساتھ ہوا، اور وہ بھی جو تھی وہ طلاق شدہ تھی اور ان کی عمر بڑی بھی تھی. اور بی بی سودا ہی جب ایک دم آگے کے ٹائم پہ جب جا کے بہت آگے کیا ہوا، جب مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے مدینہ میں تھے ایک دم آخری وقت کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا کہ ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو اب ان کو ایسا ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق تو نہ دے دے کر کے، کیونکہ اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہوں، ابھی ان کے پاس اتنی اور بیویاں ہیں تو کہیں مجھے تو نہیں طلاق دے دے. تو انہوں نے کیا کیے تھے کہ اپنی باری ہے نا بی بی عائشہ کو دے دیے تھے. انہوں نے یہ بات طے کیے تھے کہ بی بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نکاح میں رہوں گی، میرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق نہیں دیں گے، لیکن اب میں زیادہ ایک دم بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ خیال نہیں رکھ سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے پہلے کے جیسا، تو اس لیے میں صرف ان کے نکاح میں رہوں گی. اور میری باری کے وقت جب وہ آتے تھے وہ ہے نا خوشی خوشی انہوں نے کیا کیے تھے اپنی باری بی بی عائشہ کو دے دی تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری کے وقت بی بی عائشہ کے گھر چلے جایا کرتے تھے. پھر تیسرا جو آتا ہے وہ بی بی عائشہ آتی ہے. تو بی بی عائشہ کی جو ہے وہ جو 11واں سال تھا نبوت کا تب ان سے نکاح ہوا. اور یہ آتی ہے کہ جب بی بی عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال کی تھی جب بی بی عائشہ کا نکاح ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر جب وہ 9 سال کے تھے تب تک وہ ان کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے تھے. تو ابھی بی بی عائشہ کا جب نکاح کی بات آتی ہے تو میں نے بتائی تھی کہ پہلے کے زمانے میں کیا دیکھتے تھے؟ گھرانہ دیکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح کی بات آ رہی تھی تو کون ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، تو کون سے گھرانے کی، کون سے بڑے گھر کی، کون ایسی لڑکی ہے جس کے نکاح میں آئے؟ تو تب سب لوگ نے کیا بولے تھے؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی جو ہے بی بی عائشہ ان کو نکاح میں دیا جائے کر کے. لیکن وہ ان کی عمر اتنی چھوٹی تھی اس لیے کیا کیا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح بی بی سودا سے کیا گیا تھا. اور بی بی عائشہ ہی ہے جو ایک ہے نا جو واحد کون تھی جو کنواری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح میں آئے. باقی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ زیادہ تر کیسے تھے؟ طلاق شدہ تھے، طلاق یہ جن کے شوہر گزر گئے ویسے تھے، بیوہ تھے. باقی صرف جو بی بی عائشہ ہی تھے، یہی ایک ہے وہ کنواری تھے، کنواری تھے. اب یہ اور لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلیحت ہے کہ بی بی عائشہ کی جب عمر تھی بہت چھوٹی سی عمر میں وہ آ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. جب وہ 9 سال کے 10 سال کی عمر میں تھے تب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہر بات وہ نوٹ کرتے تھے. اور وہ بہت ذہین تھے، مطلب بہت انٹیلیجنٹ تھے. وہ ہر بات حدیث سب کچھ جان لیا کرتے تھے، سب سیکھ لیا کرتے تھے، قرآن حافظ تھے. اور ان کے پاس سے بی بی عائشہ کے پاس سے سب سے زیادہ بہت ساری حدیثیں ہم کو کہاں سے ملتی ہے؟ بی بی عائشہ کے پاس سے ملتی ہے. اور یہ جو تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کو حدیث سکھایا کرتے تھے. تو بہت ساری ہم لوگ کو حدیثوں کا ذخیرہ کہاں سے ملتا ہے؟ بی بی عائشہ سے ملتا ہے. تو یہ مطلب یہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ، بہت زیادہ چالاک تھے. اور ایک بار انہوں نے کیا کیے تھے نا، جبریل علیہ السلام کو بھی پہچان لیے تھے. تو ایک بار بی بی عائشہ خود بول رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ آپ نے کہاں سے دیکھے؟ تو انہوں نے کسی ایک صحابی کا نام بولے کہ وہ صحابی کے بھیس میں جب آئے تھے نا جبریل علیہ السلام تو میں نے پہچان گئی کہ یہ وہ صحابی نہیں، یہ جبریل علیہ السلام ہے کر کے. مطلب وہ اتنا ان کی نظر بھی اتنی تیز تھی. تو وہ بہت، اور ان سے زیادہ بہت ساری کیا ہے حدیثیں ہم کو ملتی ہے.
اور اس میں سے اور ایک حدیث بھی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا اور آخری جو ہفتہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کے اس میں گزارے تھے, کمرے میں گزارے تھے آخری ہفتہ. تب ہے نا جب اس وقت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, بہت زیادہ خراب تھی, اور بی بی عائشہ فرماتے کہ میری بھی ہے نا حالت اچھی نہیں تھی, میرے کو بھی نا سر میں درد ہو رہا تھا اس وقت. تو ہے نا میں ہے نا بول رہی تھی ہائے میرا سر, ہائے میرا سر, سر درد ہو رہا ہے, سر درد ہو رہا ہے کر کے اس طرح سے میں بول رہی تھی. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بولے کہ عائشہ تمہیں کیا غم ہے, تمہیں کیا ڈر ہے, اگر کہ تم کو کچھ ہو جائے اور تم مر جاؤ تو میں کیا کروں گا, میں تمہیں غسل دوں گا اور میں تمہارا کفن دفن کروں گا, تو تم کو کیا ڈر ہے کر کے. تو اس پر میں نے بولا ہاں تم تو یہی چاہتے ہو نا کہ میں مر جاؤں اور آپ کیا کر سکے, آپ اور ایک نکاح کر سکے. تو یہ حدیث بھی ہم کو ان سے ملتی ہے, مطلب یہ آخری ٹائم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی عائشہ کا, اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور ایک یہ حدیث اور یہ بات ہمیں سکھا رہے امت کو کہ اگر کوئی نہیں ملے, اگر کوئی نہیں ہو تو بیوی کی جنازہ کا غسل بھی شوہر دے سکتا ہے اور اس کا نماز بھی پڑھا کے اس کو دفن کر سکتا ہے کر کے. تو یہ ہم کو بی بی عائشہ سے ملتی ہے یہ حدیث, اور بہت ساری حدیثیں ہم کو بی بی عائشہ سے ملتی ہے. پھر اس کے بعد حفصہ بن عمر رضی اللہ عنہ, ان سے بھی ان کا نکاح ہوا. جو حفصہ بن عمر تھے, عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی, وہ بھی ہے نا ان کے جو شوہر تھے حذیفہ السہمی, وہ ہے نا بدر اور احد کے بیچ میں کچھ جنگ ہوئی تھی, اس میں گزر چکے تھے. تو اب بی بی حضرت عمر کے گھر میں ان کی جو بیٹی تھی حفصہ, وہ بیوہ کے گھر میں آ گئی ہے. اب دیکھیے جب جو حضرت عمر ہے نا وہ اب اپنی بیٹی کے لیے جو بیوہ ہو چکی ہے اس کے لیے نکاح کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں. تو جب وہ نکاح کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں تو وہ کہاں گئے, سب سے پہلے نا حضرت عثمان بن عفان کے پاس گئے, ان کے لیے ان کو بولے کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کر لو. تو حضرت عثمان نے بولے کہ میں ہے نا آپ کو بعد میں جواب دیتا ہوں, انہوں نے ہاں نہیں بولی. 3-4 دن ہو گئے تو جواب نہیں آیا, تو پھر انہوں نے کیا کیے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے بھی ہے نا کچھ جواب نہیں دیے. تو ہے نا ان کے دل میں نا بہت یہ ہو رہا تھا کہ میری بیٹی سے مطلب نکاح کرنے کے لیے یہ لوگ کیوں تیار نہیں ہے کر کے. لیکن پھر ایک تھوڑے دن کے بعد حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا تھا. اور پھر جب بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو بولتے حضرت عمر کو کہ آپ کو یہ ہوا رہے گا نا کہ میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے حامی نہیں بھری. تو بولے ہاں مجھے تو ذرا یہ بات لگی تھی کہ آپ نے کیوں حامی نہیں بنی. تو حضرت عمر رضی اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے ہے نا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنی تھی کہ وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بات مجھے کسی کو بھی بتانے سے منع کیے تھے, اس لیے میں نے کیا کیا, میں نے آپ کے پاس سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی, اور اسی لیے میں کیا کر رہا, چپ رہا, اس لیے میں نے جواب نہیں دیا, ورنہ مجھے بھی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا. اب یہاں پہ اور ایک بات ہے یہ غور کرنے کی. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے نا, ان کی عمر کا اگر ہم لوگ یہ کریں گے نا تو وہ خود ہے نا 10 سال چھوٹے ہیں. کس سے چھوٹے ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے 10 سال چھوٹے ہیں. لیکن ان کی بیٹی کے لیے نکاح میں جب وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے تو کس کے پاس جا رہے ہیں, وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے. تو اس ٹائم پہ ہے نا عمر نہیں دیکھی جاتی تھی, کیا دیکھا جاتا تھا, گھرانہ دیکھا جاتا تھا, خاندان دیکھا جاتا تھا. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم خود حساب لگا سکتے ہیں نا, جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 10 سال بڑے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو ان سے 12 سال ایسے کچھ بڑے رہیں گے. اور لیکن وہ کچھ اپنے مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے سے نہیں, ان کے لیے پیغام لے کے جا رہے. تو اس ٹائم پہ اس طرح سے ایسا تھا کہ وہاں پہ عمر نہیں دیکھی جاتی تھی, رتبہ اور خاندان دیکھا جاتا تھا. پھر اس کے بعد ان کا نکاح جو ہوا وہ تھی زینب بن خزیمہ کر کی, اور ان کو ہے نا ام المساکین کا بھی خطاب ملا تھا, کیونکہ یہ ہے نا غریب